آج کی مجلس کا جو ثواب ہے وہ ہدیہ کرتے ہیں اذکار شاہ صاحب کے والدین مرحومین کو اور ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں. آپ سب جتنے تشریف لائے ہیں سب کے مرحومین اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لیے، اور جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ان کے لیے التماس ہے ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ کل کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات. اللهم صل على محمد. کچھ امراض ہیں جن کی صحتیابی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. یہ اذکار شاہ صاحب کی وائف غالباً بیمار ہے، ان کی صحتیابی کے لیے. راجہ امان اللہ صاحب کی وائف بھی ہیں، ان کی صحتیابی، اور سید آل عمران صاحب کی والدہ، اور جتنے بھی مومنین و مومنات حاضرین حاضرات یا لواحقین ہمارے بیمار ہیں ان تمام کے لیے 5 دفعہ اما یجیبو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة وعن سائر المؤمنين والمؤمنات بحق سيد السجاد عليه السلام. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمؤمنين والموحدين والنار للظالمين والمعاندين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has granted us to spend some of our lifetime in the memorization of those whom He loves. I won't take much of your time. I managed to recite the hadith, and this hadith has been narrated in many ways, and I just recited the first part of the hadith.
in which the Prophet ﷺ says, who is not a Muslim will not enter paradise. And he was addressing the Ashab, and Mawla Ali ﷺ was there also. And Abu Dhar asked, وَمَا الْإِسْلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ? What is Islam, Ya Rasulullah? I won't be able to read all the wordings, just few wordings of this hadith. The Prophet replied, Al-Islamu Uryanun. My youth, if you can pay some attention, please. Al-Islamu Uryan. Islam is uncovered, naked. Barhena. Islam nanga hai. Open hai. Uncovered hai. Walibasuhu at-taqwa. और उसका लिबास जो है वो है तकवा. और उसका समरा जो है वो है अमल सालिह. The fruit of the Islam is good deeds, amal salih. And here the Prophet says, لِكُلِّ asas, there is a bunyad and foundation for everything. If you pay some attention, please. وَلِكُلِّ asas, there is a foundation for everything. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّنَا أَهْلِ بَيْتِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ. And the foundation of Islam is the love of me and my Ahl Bayt alayhi salam. So what are the actions? How do we get the thamara? Unless we do the actions, we cannot be successful, and unless we have hubb, love for Ahl Bayt alayhi salatu wassalam, we cannot be successful. Now, hubb, the love, is on two types. There is a hubb which we proclaim that we love. And there is a hubb that we implement on ourselves through actions, and we show that we love. So unless we have the hubb within our actions, proclaiming only will not be helpful, will not be fruitful. So if we want to be those who love the Ahl Bayt alayhi salatu wassalam, we have to proclaim with the tongue also and show with the actions also. Unless these two things are not combined, the love will not be accurate and it will not be accepted. And the love with the action is more important. A companion come to Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Yabna Rasulullah, we do tabligh of your grandfather's message. And we do tabligh, we preach Deen Islam. But we don't see no fruit and no effects. Imam asked, how do you preach? They replied, we read the sayings of the Prophet ﷺ. We read the ayats of the Quran. Imam replied, from now on, keep your mouth shut and preach.
He replied, asked the Ibn Rasulullah, how is it possible to preach without opening our mouths? Imam replied, yes, the more effective way to preach is with your actions. From now on, if you want to be a true preacher, don't speak with your tongue, speak with your actions, and that is why it is said the actions speak louder than the words. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So whatever we do, unless there is love for Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, that work is not acceptable. And from those deeds, what we have namaz, we have roza, we have zakat, all these things. If we are praying namaz, if we are doing hajj, if we are doing all the wajibats, there is no love of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. There is a tradition which says that a person worships Allah subhanahu wa ta'ala for thousands of years, and after thousands of years that person is slaughtered and done into pieces. He will not be rewarded even 1 inch or 1 habba if he does not have the love of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. So all these actions are in vain if there is no love for Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. And that is what Allah subhanahu wa ta'ala has asked the Prophet to ask people. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. I do not want any reward from you but to love my household, my family. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the love of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam is the payment for the Prophet's preaching. Ujrat hai. Ajr, ujrat, payment. मैं अभी गाड़ी में आया, I came in a car. I got car from somebody and I did not pay the fare or the hiring money, or I got the petrol, I did not pay for the petrol. I came all the way from Birmingham to the center in Sheffield, within you beautiful people. Yes? Me sitting here, will my khitabat, my speech, my preaching benefit me? Why? Because I have not paid that ujra of that car. I have not paid for the petrol. I am wearing these clothes. This could be somebody's, which I don't know. Yes? I come and read namaz. We all read namaz. Will this namaz benefit me if I have not paid for the clothes? I go to Hajj. If I go to Hajj, if I don't pay the full fare, there are people who don't pay fare. Those people who go Hajj, take the kafilas, you ask them that there are many people who do bargaining that Maulana, those leaders of the kafila, please do some concession. And they don't pay full. So we go to Hajj, we do Hajj, we don't pay the full price. Yes, if the person is agreed, that's something else. But we don't pay. I go and do all the wajibat of Hajj. I do Safa Marwa, I do Tawaf, I do everything. But will that Hajj be accepted? No. Why? Because I have not paid the price. Same wise with the religion. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. If you want reward for namaz, you have to love Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. If you want reward for Hajj, you have to have love for Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. If you want to have the reward for the fasting and all those wajibat, you must have the love of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, unless everything is in vain, waste of time. Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad. Without paying the price, nothing is acceptable. So the price of deen is what? Love of Ahlul Bayt. Now what is love? What is love? As I said, there are two types of love. One love is, we just say that we love Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. And there is a love that we don't say we love Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. I don't say I love Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam.
If I love Ahl Bayt alayhi salatu wasalam, then I do not need to say I love Ahl Bayt alayhi salatu wasalam. Ahl Bayt will come and tell us that these are our lovers. Like to Hazrat Salman. As-Salmanu Ahlu Baytu minna. Wa minna Ahl al-Bayt. Or to Hazrat Fidda. Bibi Fidda. Who was she? She was a lover of Ahl Bayt alayhi salatu wasalam. What did she do? She left every wealth of hers and came in the slavery of Ahl Bayt alayhi salatu wasalam. So she refused to have the kingdom and be served by the slaves for the love of Ahl Bayt alayhi salatu wasalam, and became the slave of Ahl Bayt alayhi salatu wasalam. And what in return did she get? The Prophet asked her, "O Fizza, how do you feel?" The Bibi replied, "Who could be more better than I am? Ya Rasulullah. Who could be more better than I am?" When the Sayyida of Kaunain, Sayyida of the universe, Sayyida of the whole creation, calls me sister. And the leaders of the youth in paradise, they call me mother. And a prophet like yourself, Rahmatul Alameen, calls me a daughter. I've got these relationships, mother, daughter, sister. Yes? So these relationships is with who? With that creation who is the best creation of the Allah subhanahu wa ta'ala of the universe. Who is more better than Ahl Bayt alayhi salatu wasalam? And who are giving this relation to? Bibi Fidda. So who could be more better? Why did Bibi Fidda was given that much love and respect? Because she did not only said by tongue, she practiced. And she only loved what Ahl Bayt alayhi salatu wasalam wanted. She only did what Ahl Bayt wanted. Now being a Shia, and this is to the youth especially, and to the elders also. Just this few days ago, one of the youths is asking me that why is it that our masajid, Shia masajid, are empty at the time of namaz? Are you getting bored? Allahumma salli ala Muhammad. Why our masajid empty at the time of namaz? I read this verse to him. When the people proclaimed that we are mu'min, وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, when the Arab have said that we have become mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala replied, do not say amanna, bal qulu aslamna. Don't say you have become a mu'min, say you have become a Muslim. There are miles away from iman yet. You have just came out of the nijasat of the kufr, and you have become into Islam. You have become a Muslim, yet you have not become a mu'min. When we call ourselves Shi'as, we should look at Abu Dhar, we should look at Mitham, we should look at Fidda, we should look at those ashab. Are we even near the footsteps of those people who became As-Salmanu Ahlu Baytu minna ya minna Ahl Bayt? Or we are away from them? If we have become near the footsteps of them people, then I've got right to call myself a Shia. Otherwise, I have not right to call myself Shia. Masoom was asked that, Masoom, what should we call ourselves if we are not Shias? Imam said, you can call being a lower grade lover. You are very low. You love Ahl Bayt alayhi salatu. You are aqidatmand, jise aap kehte hain. You just have faith for Ahl Bayt alayhi salatu wasalam. You do not have that proper love which the Shias should have. Do we fulfill our responsibilities which we Shias have? What is a Shia?
मजलिस की बहुत अच्छा है, बहुत एजाज है, और मजलिस के लिए रिवायात में है जनाब सईदा के लिए मजालिस बर्पा करें। और ये खमसा का प्रोग्राम आप रख रहे हैं, कई जगह तो 2 मजलिसें हो जाती हैं तो कहते हैं कि ये जो है वो दर पे दर पे जो है मजलिसें हो रही हैं, तो उसका जो है वो क्या है, तो ये मजालिस से ही हमें सब कुछ मिला है, ये बरकतें हैं हमारे लिए, नेमत है हमारे लिए। मगर वो मजलिस, जिस मजलिस के अंदर मेरे अंदर इनकलाब नहीं आता है, तो क्या वो मजलिस मजलिस है? जहां पर तालीम आले मोहम्मद नहीं दी जाती, या मैं सीखना नहीं चाहता, शिया की जिम्मेदारियां क्या हैं? डू वी नो व्हाट इज अ शिया? हाउ शुड शिया बी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल माई सेल्फ अ शिया। व्हाट इज अ शिया? बीबी के मसाइब हम पढ़कर रोते हैं, लेकिन बीबी का शिया होने की भी जिम्मेदारियां हमारी हैं। व्हाट इज अ शिया? शिया इज अ पर्सन that at least he reads 50 ayat every day. You will not call me again. Shias are those who recite at least 50 ayat of Quran every day. Do we recite those ayats? And when Quran is recited, do we listen to them? Ayats. Shias are those who worry about their namazes more than anybody else. And especially they take in account of the time of the namaz. Shias are those who should pray on time, not wait for my own satisfaction or my own easiness, कि मुझे आसानी होगी तो मैं नमाज पढ़ूंगा। शिया अगर है तो वो नमाज को अव्वल वक्त में पड़ेगा। और हमारे बुजुर्ग उलमा भी कहते हैं और अहादीस भी हैं कि इफ यू वांट टू बिकम अ शिया एंड यू वांट टू बी मर्सीड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड यू वांट द बाउंटीज ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर, वरी अबाउट द टाइम ऑफ द नमाज, अल्लाह विल वरी अबाउट अदर थिंग्स व्हिच यू आर इन नीड ऑफ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। Shia, we recite Dua Kumail, don't we? Ad-du'a silahul mu'min. Dua is shield for the mu'min. How many du'as which we recite? Thursday night, hardly we come together and get some time and recite or hear Dua Kumail Thursdays. Yes? And it is not only Thursdays. Every day have got different dua. And every dua has got different meanings. And every day is a valuable day of my life. So if I want to be the follower of Ahle Bayt alayhi salatu wasalam, look at Sahifatu Sajjadiyah. How many du'as Imam Sajjad alayhi salatu wasalam have given us for everything? You want children? Dua. You want wealth? Dua. You want sihat? Dua. You want bounties of this world and hereafter? Dua. How many du'as which we recite, we manage to recite? And we call our 12th Imam, Al-Ajal, Al-Ajal, Ya Mahdi, Al-Ajal. That Friday day is makhsus for Imam Zaman alayhi salatu wassalam. And in the morning, how many of us, we recite Dua Nutbah, and in that Dua Nutbah, how do we come closer to our Imam of the time, and how are we ready to become the Fauji and the army of Imam alayhi salatu wasalam? How are we able? Do we do all these things? Shia is never apart from the Quran and dua and ibadat. So if I call myself a Shia, then I should look, am I Shia or am I just a believer? Aqidat man, salawat Muhammad wa ali Muhammad. We are the Shias of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam.
What did the Ahl Bayt ﷺ did to spread the Islam? They gave their own children to save the Islam. They bade every difficulty to save Islam. They did sabr, patience, to save Islam. Do we have those patience? نماز میں ذرا دیر ہو جائے تو مصیبت، عزاداری میں ذرا لیٹ ہو گئے تو مصیبت. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ہمارا ٹائم بدل گیا ہے، بچوں کے اندر ڈیفیکلٹی آتی ہے. شیعہ ہوں تو میرے بچے آرام سے بیٹھے، اور جن کا میں شیعہ ہوں ان کے بچے کس حالت میں تھے؟ آپ کے پاس قالین ہے ماشاءاللہ پیارا سا بچھا ہوا، سر کے اوپر چھت ہے، ہیٹنگ لگی ہوئی ہے. میرا بچہ اگر آج مجلس میں تھوڑا لیٹ ہو جائے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، اور میں روتا ہوں ان کے لیے کہ جن کے سر کے اوپر چھت بھی نہیں تھی، کھلا آسمان تھا اور ننگی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے لیے اگر میرے بچوں کو تھوڑی دیر ہو جائے تو مجھے اعتراض ہونے لگ جاتا ہے. تو کیا میں شیعہ ہوں؟ شیعہ لو ہے اہل بیت علیہ السلام سے. لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت. اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہر چیز کا اساس ہے، بنیاد ہے. تو کیا میرے اوپر اہل بیت کی وہ قربانیوں کا اثر ہے؟ میرا لباس کیسا ہے؟ How am I dressed? Is it appropriate for the mosque? Is it appropriate for the namaz? When I'm going to ruku, am I covered or uncovered? Is my libas tight that when I sit on tashahhud, I'm uncomfortable? Is my mother wearing hijab? Is my sister wearing hijab? Not only when she comes to the mosque, she is a safira of Janab Zainab Salamullah alayha. جیسے ہم سفیر ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اسی طریقے سے میری ماں اور بہن بھی سفیرہ ہے جناب زینب کی. تو گھر میں بھی سیرت زینب ہو، باہر بھی سیرت زینب ہو، مسجد میں بھی سیرت زینب ہو. باہر نکلیں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ زینب کی کنیز ہے. کیا یہ ہے میرے اندر؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. Etiquettes of Islam. Namaz padh raha hu. I'm reciting namaz while my brother is unhappy with me. Is that Shia? Is that muhabbat for Ahl Bayt alayhi salatu wassalam? I'm praying namaz, tahajjud, and I owe my brother money and he is in need of money. I don't give him his that right. And not only his right, my brother is in need. And I've got means to help him. Do I help him? If I don't help him, then I'm not a Shia. Yes? I've got means to help a brother. I don't even ask my brother how he is. And what was Islam? What is Islam? Islam is to care about each other. What did the Prophet do when he came to Medina? Sorry, time zyada ho raha hai. What did the Prophet do when he came to Medina? First thing he did was build the mosque. Masjid banai. Why did Prophet build the mosque? And the companions, the migrants, they were needing the houses for the houses. Ya Rasulullah, you build the houses for the mu'mineen, for the migrants. Rasulullah must have said that mu'mineen are looked after by other mu'mineen. We need a center, and that center is the mosque. Mosque is returning place for every need. If you need deen, in mosque. If you need dunya, in mosque. But what do? Do we visit our mosque? Then we say we are Shias. I know it's getting a bit rough. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. صلی اللہ محمد والے محمد. آپ نے جو سال کے بعد ہی بلانا ہے نا اگر بلائیں گے تو. لیکن یہ ہماری ضروریت ہے، یہ جاننا ہمارے یوتھ کو جاننا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں. ہماری جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے ہمارے. میں یہ بہت آج کل مجھے یاد آ رہا ہے، میں اپنے یوتھ کو بتا رہا ہوں. Those people who came, this is for the youth, please be aware of this.
When we came in 60s and 70s, क्यों शादी, उस वक्त क्या होता था? In schools, children, in schools, we were taught Bible every day. And even we were given the Bible in our hands, New Testament. Keep it in your bags. We used to go home and read that chapter of Bible, and next morning in assembly we would read out that Bible. And on every Friday, most of the elderly women, which we used to call grannies, they would wear scarves. And they would go to churches, take their children to the churches. Why? Because they had Bible. They had Bible. Doesn't matter right or wrong, but they had their deen. But what happened in mid-80s and late 90s, when those mothers died? Nobody brought their children to the church. Bible went, church is sold. Now in school, you go to schools, tell me, my youngsters, do you read Bible at school? Is it taught in school? It's not taught in school. Yes? Until the Christianity was attached with the book of Allah subhanahu wa ta'ala, no matter how they were guided, they were at least going to the church every Sunday, and we would be irritated by those bells which were probleming us on the day of Sunday morning. We couldn't sleep. We would complain to them, your church bells ring and they don't let us sleep. Now there are no churches and no bells. How many times you hear the bells? Only when a person is dead or when somebody is getting married. What I want to give you the picture, if we are away from the Quran and Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, tomorrow's generation, this mosque, which is built by the penny and by the earnings and by the sweat of our elders, if we are not attached with Quran, our new generation will not have the value for it. Our new generation have not have the love for it. And we had two things, Quran and Majlis. Azadari. Imam Khomeini, I keep on reminding this to myself, that he said we have got everything from Azadari. Whatever we've got, it is through Azadari. मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, मुझे हिंट कर दीजिए कि कब खत्म करना है. लेकिन आज का जरूरत है कि इसके बारे में बात की जाए कि हमारी रविश जिस तरफ जा रही है, बहुत गलत तरफ जा रहे हैं हम लोग. हर चेकेदारी में आजादारी दारी. Whatever we've got from Azadari. So Azadari was our backbone. Ijtihad is our backbone. Marji'iyat. Homs is our backbone. Now they've seen the dushman of Tashayyo how to give nuksan to Azadari. तो क्या किया? आजादारी को इस तरीके में कर दिया कि अब आजादारी आजादारी रही ही नहीं है, मजलिस रही ही नहीं है. We use मजलिस for our entertainments. कोई भी बंदा आकर गलत रिवायत पढ़ देता है, हम नारे लगाते हैं. कोई भी बंदा मुझे नहीं बताता है कि मैं शिया हूं, मेरी यूरोप में क्या जिम्मेदारियां हैं. कोई भी बंदा जो है वो जनाब फातिमा की मुसीबत तो पढ़ता है, मगर उन मुसीबत की जो है वो जड़ नहीं बताता है कि ये मुसीबतें हुई क्यों हैं. जनाब फातिमा की बहुत ज्यादा अजमत है, मैं ज्यादा टाइम आप नहीं लूंगा, जनाब फातिमा की तरफ आना है कि ये सारी जो है आजादारी को कैसे बना दिया है. कोई हिदायत नहीं हो रही है आजादारी से, दरसगाह नहीं रही है आजादारी. बजाय इसके कि हम आजादार बने, हम फासिद बन के निकलते हैं. तो इसको सेव करना किसका काम है? बानियान का. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर इज्तिहाद है, तकलीद नहीं करनी है, मुज्तहिद को नहीं मानना है. हमने जो है वो गैर मासूम की तकलीद नहीं करनी है. तकलीद गैर मासूम की है, इताअत मासूम की है. तकलीद में और इताअत में फर्क नहीं है हम लोगों को.
اطاعت ہے معصوم کی، معصوم نے جو بات کر دی ہمیں کوئی چوائس نہیں ہے اس کے انکار کرنے کا. اگر مجتہد نے کر دیا تو ہمیں دوسری طرف رجوع کرنے کا اختیار ہے کہ کبھی ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں ہے تو ہم دوسری طرف رجوع کر سکتے ہیں. مگر اگر معصوم نے حکم دے دیا تو پھر ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، وہ کرنا ہی ہے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. جیسے حضرت مالک اشتر کو حکم ملا کہ مولا نے بلا لیا ہے، اور تلوار جو تھی وہ گردن کے پاس پہنچ چکی تھی، قریب تھا کہ ملعون کی گردن اتار دیں، مگر جیسے ہی مولا کا حکم ملا تلوار کو روک لیا، اس لیے کہ یہ اطاعت واجب ہے. وہاں پر اب مرضی نہیں ہے، اب میری مرضی ہے، میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھوں. اللہ کہتے ہیں تم 4 رکعت پڑھو، میں 2 رکعت پڑھوں. اللہ کہتے ہیں تم 2 پڑھو، میں 4 پڑھوں. یہاں پر مرضی نہیں، یہاں پر اطاعت ہے. جی تو تقلید جو ہے وہ ہر حال میں ہے. یا جاہل کی کر لیں یا عالم کی کر لیں، کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کرنا ہے. تو جب ہم علم سے دور ہو جائیں گے تو پھر فساد سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور پھر اگر غیر معصوم کی تقلید نہیں ہے تو یہ ممبر بھی تو معصوم کا ہے. یہ مصلی جس کے اوپر ابھی آپ نے مجھے کھڑا کیا، میرے پیچھے نماز پڑھی، وہ مصلی بھی تو معصوم کا ہے. اس کا وارث کون ہے مصلی کا؟ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وارث ہے. یہ مسجدیں جو آپ بنائے ہوئے ہیں اس کا وارث کون ہے؟ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وارث ہے. مگر اس مسجد کو رن کون کر رہا ہے؟ غیر معصوم. مصلی کے اوپر عبادت نماز کون پڑھوا رہا ہے؟ غیر معصوم. غیر معصوم کی نیابت میں وہ لوگ کہ جو اہل ہیں دین کو چلانے کے لیے، وہ دین کو چلاتے ہیں غیر معصوم کی غیر موجودگی میں. صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تھا خمس. اب خمس دیکھیں، مال خدیجہ اگر نہیں ہوتا تو دین نہیں پھیلتا. مال کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. تو اگر مال نہیں ہے تو اسلام کمزور ہے. اسلام کی مضبوطی کے لیے اللہ نے خمس اور زکوٰۃ یہ چیزیں رکھی ہیں. اب اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ خمس امام کا مال ہے، امام آ کر لے لیں گے. اب ہمیں خمس واجب نہیں ہے، ہم نے نہیں دینا ہے. غیر معصوم کو ہم خمس کیوں دیں؟ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے. بابا خمس آئے گا مال میں، بیت المال میں، تو اسلام کی بہتر خدمت ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی علی محمد محمد. لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت. There is base for everything, and base for Islam is love of Ahl Bayt alayhim salatu wassalam. What are Ahl Bayt? Who are Ahl Bayt alayhim salatu wassalam? And from those Ahl Bayt, we are talking about that being today, اس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہستی رحمت للعالمین کی بھی ماں ہے. الفاطمۃ ام ابیہا. فاطمہ کیا ہے؟ رسول کی یعنی اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اب ماں لٹرل ماں نہیں ہے کہ جو ماں ہوتی ہے. ام کا معنی، ام کا میننگ یہ ہے کہ سینٹر پوائنٹ، ریٹرننگ پوائنٹ. جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو کسی ایسی ہستی کے پاس جایا جائے جہاں پر ہمیں کمفرٹ ملے، جہاں پر ہمیں سکون ملے. ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ بیٹے کو کوئی بھی مشکل ہو، ماں کی آغوش میں سر رکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کھا کے آتے تھے تو فاطمہ کی گود میں سر رکھتے تھے تو سکون ملتا تھا. اور ام سینٹر ہے، مرکز ہے نبوت کا اور ولایت کا، امامت کا. فاطمہ جناب مریم کا بہت بڑا مقام ہے. کون مریم؟ کہ جن کو اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور آپ کو لیڈیز کا سردار بنایا.
تو مریم کو ایک نسبت تھی کس کے ساتھ؟ جناب عیسیٰ کے ساتھ. اس بی بی کو ایک نسبت عیسیٰ کے ساتھ، تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. اور ہماری اس بی بی کو کتنی نسبتیں ہیں؟ باپ ہے تو رحمت للعالمین ہیں، بیٹے ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں، شوہر ہیں تو سرتاج اوصیاء ہیں، سرتاج اولیاء. جی اللہم صلی علی محمد. اور خود ہیں تو اتنا مقام کہ سیدۃ النساء العالمین. مریم کی جو سرداری تھی وہ لمیٹڈ تھی. She was only سیدہ for the ladies of her time. جب ٹائم ختم ان کی سیادت ختم. مگر ہماری سیدہ کونین جو ہیں وہ ٹائم کی پابند نہیں ہیں، ٹائم ان کا پابند ہے. وہ جو ہے وہ حالات کی پابند نہیں ہے، حالات ان کے پابند ہیں. وہ زمانے کی پابند نہیں ہے، زمانہ ان کے پابند ہے. وہ آج بھی سیدہ ہیں، کل بھی سیدہ تھیں اور کل بھی رہیں گی قیامت تک. جتنی دنیا میں خواتین ہیں، چاہے وہ مریم ہی کیوں نہ ہو، آسیہ کیوں نہ ہو، ان تمام کی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھے محمد والے صلی علی محمد محمد. وہ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا مقام دیکھیں کہ مریم وہ ہیں کہ جو جنت سے کھانے منگوائے. مریم وہ کہ جن کے لیے جنت سے کھانے آئیں. ہماری سیدہ تو وہ ہیں کہ جن کے کھانے جنت میں جائیں، جن کے کھانے جنت تک پہنچے، اس کو سیدہ کہتے ہیں. اور سیدہ بھی کیسی سیدہ کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد. اور یہ روایت حضرت عائشہ نے بھی کی ہے. دیکھیں، کسی شخصیت کو ناپسند کرنا اور بات ہے. ظالم ہے تو ظالم تو ہے، نفرین کرنا، محبت نہ کرنا اور بات ہے. مگر ایسوں کی توہین کرنا یہ بھی غلط بات ہے. حضور کی بیوی وہ ہیں اور امت کی ماں ہیں. اب جب وہ امت کی ماں ہیں، ہم ان سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن ان کی توہین نہیں کر سکتے. اور نفرت بھی ان سے اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دغا کی، وگرنہ ان کے کیریکٹر کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان سے وہ کیا جائے. تو آج کل بہت سارے لوگ اس فساد کو برپا کر رہے ہیں کہ غلط باتیں ان کے لیے کہتے ہیں، اور پھر وہ تشیع کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے اور شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کسی نے اگر ظلم کیا ہے تو ظالم کو پن پوائنٹ کرنا ضروری ہے. We have to tell our generation that there are people who have done ظلم and there are people who have been مظلوم. وہ ہم بچوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر ہمارے بچوں کو علم نہیں ہوگا. وہ بتانا بھی ضروری ہے. تو یہ روایت انہوں نے کی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر جناب سیدہ کی رخصت کرتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے اور ان کے گلے کے بوسے لیتے تھے. اور ایک دن میں نے کہہ دیا، اے رسول خدا، آپ فاطمہ کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کم از کم یہ تو انہوں نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ انی اشم رائحۃ الجنہ، میں فاطمہ کے بدن سے جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، اور وہ پھل جو میں نے کھایا تھا آسمان کے اوپر، اس پھل کا ٹیسٹ مجھے آتا ہے جب میں فاطمہ کے گلے کے بوسے لیتا ہوں. جی فاطمہ کہ جو انوار کے حجاب میں اگر رہی ہے تو جنت میں بھی رہی ہے، نور کے حجابوں میں. اور حضرت جبریل جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک تخت ہے اور تخت کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سر کے اوپر ایک تاج لگا ہوا ہے کہ جو چمک رہا ہے، اور ان کے کانوں میں 2 گوشوارے ہیں. اور جبریل سے حضرت آدم پوچھتے ہیں کہ یا جبریل، یہ خاتون کون ہے؟ کہا کہ یہ سید شباب اہل الجنت کی ماں ہے، یہ فاطمہ ہیں.
کہا ان کے سر کے اوپر جو تاج ہے، کہا وہ ان کے شوہر نامدار ہیں علی مرتضیٰ. کہا ان کے گوشوارے جو ہیں 2 کانوں کے اندر، کہا یہ ان کے بیٹے ہیں جو جنت کے جوانان کے سردار ہوں گے، حسن اور حسین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. جی، اور وہ بی بی عبادت کرتی ہے تو اس کی عبادت کی جو مسلح ہے، اس مسلح سے جو ان کی نور کی شعائیں اٹھتی ہیں وہ مدینے کی گلیوں کو روشن کرتی ہیں. ملائکہ ان کے گھر میں آتے ہیں تو ان کا نور ان کے سامنے مندم پڑ جاتا ہے. حوریں جب آتی ہیں تو وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو حوریں تھیں جنت کی اور ہمارے یہاں نور جو تھا وہ بہت بلند تھا، مگر فاطمہ کا نور جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ ہمارا نور بھی جو ہے ان کے نور کے سامنے مندم پڑ جاتا ہے. فاطمہ کون؟ فاطمہ کہ جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعلموا انہا فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ یہ فاطمہ ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے محمد کے جسم کا حصہ نہیں ہے، فاطمہ رحمت کا حصہ ہے، فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، فاطمہ عصمت کا حصہ ہے، فاطمہ طہارت کا حصہ ہے. من آذاہ فقد آذانی، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. فاطمہ کی تکلیف محمد کی تکلیف ہے. جی، اور وہی فاطمہ اگر خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی مسند سے اٹھ کر فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اعلموا انہا فاطمہ، جانو یہ فاطمہ ہے. اور فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی صداقت کے قصے جو ہیں وہ خدا بیان کرتا ہے، اور ان قصوں میں سے ایک قصہ مباہلہ ہے. اور وہ مباہلہ جب ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کو لے کر گئے؟ علی کو لے کر گئے، فاطمہ کو لے کر گئے، 2 بچوں کو لے کر گئے. بابا پورے مملکت عرب میں حضور کی اتنی خدمتیں، اتنی جو ہیں وہ اعلانات، اتنی تبلیغ، اتنے لوگ مسلمان، اس کے باوجود صرف ان کو کیوں لے کر گئے؟ ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کو اس لیے لے کر گئے کہ مقابلہ تھا کائنات کے جھوٹوں کے ساتھ اور سب سے سچوں کے ساتھ. تو حضور نے بتا دیا کہ میں جن کو لے کر جا رہا ہوں ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، یہی ہیں جو سچے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہی ہیں جو مجھ سے ہیں. اگر بیٹیاں اور ہوتی تو اور کو بھی لے کر جاتے، لے کر گئے تو ایک ہی کو لے کر گئے. بتا دیا کہ کل یہ نہ کہنا کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، بیٹیاں اگر ہوتی تو مباہلہ میں لے کر جاتے، نہیں لے کر گئے. اور یہ بھی نہ کہنا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے، بتا کر گئے کہ کون ہے میرا جانشین. ہم جو ہے وہ جوش خطابت میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ جناب رسول نکلے، ان کے قدموں کے اوپر جناب زہرا کے پیر لگتے تھے، ان کے قدموں کو نشان مٹاتے ہوئے جناب علی کے قدم ٹکتے تھے، تاکہ دنیا کو یہ نہ پتا چلے کہ عصمت کے نقش پا کہاں ہیں. عصمت کے نقش پا اگر یہ فلسفہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ فدق کے بارے میں کیا کریں گے؟ وہاں پر نہ تو رسول تھے، نہ علی تھے جب فدق مانگنے گئی ہیں. تو کیا ہے بتانا یہ چاہ رہے ہیں رسول کہ تم فاطمہ کو فدق کا محتاج نہ سمجھنا. فاطمہ کو فدق کی ضرورت نہیں تھی. جس بی بی کی اتنی عظمت ہو کہ ایک قدم آگے بڑھائے تو نبوت ہے، ایک قدم پیچھے ہے تو امامت ہے. اس بی بی کو فدق کی ضرورت نہیں تھی. بی بی گئی ہیں فدق میں مجرم کو بے نقاب کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تم لوگوں جان لینا کہ صحابی کون ہیں اور غاصب کون ہے، کہ جو رسول کی بیٹی کو اس کا حق نہ دے. اور کیسے حق مانگا؟ آیات پڑھ پڑھ کے. جو کل کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ان کے سامنے اہل حدیث کی بیٹی قرآن پڑھ کے سنا رہی ہے.
مگر وہ مان نہیں رہا ہے. کل کہہ رہے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی نہیں. آج اہل حدیث کی بیٹی قرآن ہی پڑھ رہی ہے اور نہیں مان رہے ہیں. تو وہ بتا رہا ہے نہ کل حدیث سے لگاؤ تھا نہ آج قرآن سے لگاؤ ہے. نہ کل حدیث کو مانتا تھا نہ آج قرآن کو مانتا ہے. مانتا ہے تو اپنی ضرورت کو مانتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. یہ بتانے کے لیے کہ مجرم کون ہے. اور کیا کہا بی بی نے جب گئی تو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بی بی نے کہا، کافی دیر جب کھڑی رہی، یہ ماں بیٹی کی نسبت ہے کہ بیٹی جو ہے وہ دربار میں کھڑی رہی اور ماں جو ہے وہ مسجد میں کھڑی رہی. آخر میں بیٹی نے بولا، اعلموا اننی فاطمہ. اے لوگو، تم جس کو نگلیکٹ کر رہے ہو جانو میں فاطمہ. تم بھول گئے ہو میں فاطمہ ہوں. میں وہ ہوں کہ جس کے دروازے کے اوپر حضور 1,24,000 انبیاء کی نیابت کرتے رہے، آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے رہے. میں وہ ہوں کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے اندر جب آتے تو اجازت لیتے. میں وہ ہوں کہ جس کے دروازے کے اوپر وہ شخص جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، اس نے بھی مجھ سے اجازت لی ہے. ملک الموت کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، مگر فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کہ وہ دق الباب کرتا ہے. فاطمہ جناب رسول کا سر اپنی آغوش میں رکھے ہوئے اور ملک الموت آ کر دق الباب کرتا ہے. بی بی کہتی ہیں بابا آرام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ نوک ہوتا ہے. بی بی پھر فرماتی ہیں تو سمجھ نہیں رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں بابا آرام کر رہے. تیسری بار جب دق الباب ہوا تو بی بی بولی نہیں، رونا شروع کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کے اوپر جب گرم گرم آنسو گرے تو جناب نے آنکھ کھولی اور پوچھا، بیٹا زہرا، میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں. کہا بابا یہی تو دکھ ہے، آپ زندہ ہیں اور میری زبان کا بھرم نہیں رکھا جا رہا ہے. بابا یہی تو تکلیف ہو رہی ہے، ابھی آپ زندہ ہیں، کوئی آ رہا ہے میں اس کو منع کر رہی ہوں اور وہ بار بار دق الباب کرتا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ یہ تیری عظمت ہے کہ یہ تجھ سے اجازت لیتا ہے. یہ کبھی کسی سے اجازت، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی بندے سے، کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے. جب اس کو حکم ملتا ہے یہ آ کر لوگوں کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے. فاطمہ یہ ملک الموت ہے جو تیری عظمت کا بھرم رکھ رہا ہے. فاطمہ اس کو اجازت دو اندر آ جائے. اجرکم اللہ. کون فاطمہ؟ 18 سال کی عمر ہے اور بی بی کو یہ نوحہ پڑھنا سبت علیہ مصائبون. یہ آپ جو ہے نوحہ جناب مرثیہ سنتے ہیں جناب زہرا کا، بابا میرے اوپر وہ پہاڑ، وہ مصائب گرے کہ اگر روشن دن کے اوپر ہوتے تو رات ہو جاتے، اگر پہاڑوں کے اوپر گرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. کون سے مصائب تھے جناب فاطمہ کے اوپر؟ ان کے اوپر کبھی غور کریں. 18 سال کی ضعیفہ کبھی دیکھی ہے کسی نے؟ کون سے مصائب؟ سب سے پہلا مسئلہ، فدق نہ ملنے کا غم نہیں تھا فاطمہ کو. فدق نہ ملنے کا غم نہیں تھا. غم یہ تھا کہ جس کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، رسول دیتا ہے، علی دیتے ہیں، جبریل دیتا ہے، جس کی صداقت کی گواہی، اسی کی گواہی کو رد کر دیا گیا اور نہیں مانا گیا. یہ تکلیف تھی جناب زہرا کو. زہرا کو کیا تکلیف تھی؟ وہ دروازہ جہاں پر اذن دخول لیا جاتا تھا نبی کی طرف سے، وہی دروازہ تھا اور وہی اصحاب تھے. تکلیف یہ تھی کہ جن کو حضور بتا رہے تھے کہ دیکھو فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو. وہ فاطمہ کو یہ تکلیف تھی کہ بابا جن کو بتا رہے تھے وہی آئے ہیں دروازے کے اوپر اور آگ لے کر آئے ہیں.
اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو الحسن ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کسی نے کہا نا کہ تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس کے پیچھے فاطمہ کھڑی ہے؟ اس ملعون نے کہا، زدارو اس مظلوم نے کہا، اس ملعون نے کہا، تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس کے پیچھے فاطمہ کھڑی ہے؟ ملعون نے کہا، کیا ہوا اگر فاطمہ کھڑی؟ رونا تو اس بات کا ہے کہ اس ملعون نے کہا میں آگ لگاؤں گا تو کیا ہوا اگر فاطمہ کھڑی ہیں؟ فاطمہ کا دروازہ عزادارو توڑا گیا۔ فاطمہ کی ایک چیخ نکلی، فضا مدد کرو، فضا مدد کرو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، فضا میرا موسم سکت ہو گیا۔ ابو الحسن کے گلے میں رسی ڈالی نا جب، تو فاطمہ کی اپنی شکستہ پہلو بھول گئے۔ جب علی کے گلے میں رسی دیکھی نا تو اپنا زخم بھول گئی اور فوراً کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو، نہیں تو میں اپنے گیسوں کو پریشان کرتی ہوں، میں اپنے بالوں کو کھول کر بد دعا کرتی ہوں۔ گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، علی کہتے ہیں فاطمہ بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا، قیامت آ جائے گی۔ عزادارو، وہ فاطمہ، ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ جب اپنا حق مانگنے گئی نا تو واپس آئیں، مصلے پہ بیٹھی تھی، اور مصلے پہ جب بیٹھی تھی تو پشت جو تھی وہ دروازے کی طرف تھی، اور سر سے ردا سرکی ہوئی تھی، اور ردا جب سرکی ہوئی تھی تو جناب زینب نے دیکھا، کہا اے ضعیفہ، جس مصلے پہ آپ بیٹھی ہو یہ ہماری اماں کا مصلہ ہے، ہم آپ کو ایک اور مصلہ دیتے ہیں، نیا مصلہ دیتے ہیں، آپ اس پہ بیٹھیے، اس پہ ہم لوگ بھی نہیں بیٹھتے۔ جب یہ سنا نا تو جناب زہرا نے کہا اے زینب، میرے شکستہ پہلوں کے اوپر پٹیاں باندھ باندھ کر مجھے بھول گئی ہو؟ کہا اماں یہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا آپ گئی تھی تو اور حالت تھی، آئی ہے تو اور حالت ہے۔ کہا اے بیٹا، میں جو دربار کا دیکھ کر آئی ہوں نا حال، اگر حال ایسے ہی رہے گا تو تیری رضا سلامت نہیں رہنے والی ہے۔ اور یہی ڈھارس تھی جناب زینب کو، کہا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کیا دیکھے گا؟ مگر یہ بھرم کب ٹوٹا؟ جب عباس کا علم لے کر سید الشہداء آئے، اور اس وقت جناب زینب نے کہا اے بیبیو، کل تک میں تمہیں جو امان دیتی تھی سلامتی کی، رداؤں کی، اب میری اس ردا کی حفاظت کرنے والا رہا نہیں ہے، میں تمہاری سلامتی کی امان کیا دوں گی؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو، امام علی علیہ السلام کو جناب زہرا نے کہا کہ اے علی، مجھے غسل آپ دیجئے گا، مجھے کفن آپ دیجئے گا، اور اے علی، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، جن لوگوں نے مجھے بابا کے اوپر رونے بھی نہیں دیا، رونے بھی نہیں دیا، عزادارو جانیں گے، عزادارو مدینے کے لوگ جن کو حضور نے کلمہ پڑھوایا، مسلمان کیا، جن کو حضور نے انسان بنایا، وہی مدینے والے علی سے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یہ دن میں روئے یا رات میں روئے، اس لیے کہ ان کا رات دن کا رونا ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ ایک تو دادی ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا جا رہا، ایک پوتی ہے جس کو رونے نہیں دیا جا رہا۔ دادی کو مدینے کے باہر مولا چھوڑ آتے تھے اور بیت الحزن بنا کر دیا، وہاں پر بی بی رویا کرتی تھی، مگر پوتی جب روتی تھی تماچے کھاتی تھی، اور سکینہ ننھی سی جان اپنا رخ مقتل گاہ کی طرف کر کے کہتی تھی چچا اجر رسالت مل رہا ہے، چچا بابا بھی میرا قتل کیا گیا، رونے کے اوپر تماچے بھی مجھے مارے جا رہے ہیں۔ عزادارو، امام کے عزادارو، بی بی زہرا کے
عزادارو، جناب زہرا نے کہا اے علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں نہیں آ سکتے ہیں، میں راضی نہیں ہوں وہ میرے جنازے میں آئے۔ اب دنیا میں کوئی رضی اللہ کیوں ہوتا نہ رہو مگر جس سے زہرا راضی نہ ہو وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زہرا کی رضا رسول کی رضا ہے۔ عزادارو، جناب امیر المومنین نے جناب فاطمہ کو غسل اور کفن دینا شروع کیا، غسل دے رہے تھے، علی کی ایک چیخ نکلی۔ جب چیخ نکلی تو اسما کہتی ہیں مولا آپ منع کر رہے تھے کہ آہستہ رو، ابھی آپ اتنی بلند آواز کے ساتھ گریہ فرما رہے ہیں۔ مولا اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا کر کہتے ہیں اسما فاطمہ کی مظلومیت علی کو چیخنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اسما فاطمہ کیا ایک نہیں دونوں پہلو شکستہ ہے۔ اللہ جانے فاطمہ زندہ کیسے رہی، فاطمہ کے دونوں پہلو شکستہ ہے، مگر فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی ہے، فاطمہ نے کبھی اظہار نہیں کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میں نے آپ کی زحمت تمام کیا، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی دیر سنا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ جب غسل و کفن ہو گیا تو مولا نے کہا کہ اے بچوں آؤ اپنی ماں سے مل لو، آؤ اپنی ماں سے مل لو۔ حسن آئے، زینب و کلثوم آئی، ماں کو رخصت کیا، دیکھا کہ حسین ایک گوشے میں کھڑے ہیں۔ امام علی کہتے ہیں حسین ماں آخری رخصت کے لیے ہے، کیا اپنی ماں کو آخری رخصت نہیں کرو گے؟ کہا بابا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا میری ماں فخر مریم نہیں ہے؟ کہا بیٹا اس میں کیا شک ہے؟ کہا میں فخر عیسیٰ نہیں ہوں۔ کہا بیٹا اس میں بھی کیا شک ہے؟ کہا بابا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں اپنی ماں کو آخری رخصت کے لیے نہیں آؤں گا۔ بس یہ سننا تھا عزادارو، جناب فاطمہ کے بند کفن کھلے، کفن سے ہاتھ باہر نکلے، آواز آئی آ میرے پیاسے آ میرے 3 دن کے پیاسے شہید مقتول آ میرے حسین آ، اپنی ماں کو الوداع کر۔ جنازہ چلا عزادارو رحمت للعالمین کی بیٹی کا، رات کی تاریکی میں رحمت للعالمین کی بیٹی کا جنازہ چلا، امیر المومنین لے کر چل رہے ہیں، تھوڑی دور پہنچے اور امام حسن سے پوچھتے ہیں بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ جنازے میں کون ہے؟ کہا بابا ہم اپنے گھر والے ہی لوگ ہیں، قریبی اصحاب ہیں۔ کہا اور کون ہے؟ کہا بابا ہماری بہن زینب ہے۔ زینب کا جب نام سنا تو کہا بیٹا اپنی ماں کا جنازہ زمین پہ رکھو اور اپنی بہن کو گھر میں چھوڑ کر آؤ، اس لیے کہ علی گوارا نہیں کرتے کہ علی کے ہوتے ہوئے زینب گھر سے باہر نکلے۔ میں کہوں گا مولا ہاتھ جوڑ کر آپ کو لاکھوں سلام، آپ کی بیٹی کو لاکھوں سلام۔ مولا رات کی تاریکی ہے، کھلا آسمان ہے مگر رات کی تاریکی ہے، سورج پردے میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، نانا کا مدینہ ہے، شام کا بازار نہیں ہے، کوفے کی گلیاں نہیں ہے، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جہاں پر حسن اور موجود نہیں۔ مولا آپ گوارا نہیں کر رہے کہ فاطمہ اس وقت گھر سے باہر نکلے، اس وقت مولا آپ کی روح کیسے برداشت کرے گی کہ جب نہ آپ ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ حسین ہوں گے، نہ نانا کا مدینہ ہوگا، نہ سر پہ چادر ہوگی، نہ رات کی تاریکی ہوگی، کھلا آسمان اور تپتا ہوا سورج ہوگا اور پتھروں کی بارش ہوگی، آواز آئے گی یہ باغی کی بہن ہے، صدا آئے گی انصاف کرو میں باغی کی نہیں نمازی کی بہن ہوں۔ جس کا سر نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرے وہ نمازی ہوتا ہے، باغی نہیں۔ ماتم حسین